تعالیٰ کوئی اتوار میرا خیر سے رکھے اللہ جی. اللہ تعالیٰ اگر آپ کسی اتوار کال نہیں کرتے تو ہم خود اداس ہو جاتے ہیں کہ آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی. اللہ خیر میں ایک اتوار میں کہیں گیا ہوا تھا. مہربانی فرمایا. بہت شکریہ جی آپ کا کال. کون سا سوال ہے؟ کہ اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا اور کسی نہ رسولوں میں ہم جدائی کر سکتے ہیں، کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، نہ کتاب اللہ میں یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ ایسے کو مانے کچھ کو نہ مانے. سارے فتنوں کی جڑ یہ تفریق ہی ہے کہ الگ الگ کر کے لوگ پڑھتے ہیں. دین سارے کو اکٹھا ایک نظر میں پڑھنا، پھر پتہ چلے گا اسلام کیا ہے. نہیں مولانا، بات تو بھائی کی بہت ہی درست ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ ایک بات کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور اسی کو ہی سارا دین، اسلام، تقوی، للہیت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سمجھتا ہے، جبکہ اس کے باقی معمولات کے حوالے سے دین کی معمولی سی جھلک بھی نظر نہیں آتی. یہی تو میں نے عرض کیا نا کہ یہ نہ کوئی دین ہے، نہ اس دنیا میں اس کی کوئی قدر ہے، نہ آخرت میں ہوگی. یہ تو بالکل ذلیل ہوں گے ایسے لوگ اللہ کے دین کے ساتھ ٹھٹھا کرتے. دین سارے کو اکٹھا ہی ماننا چاہیے، اس پر عمل کی کوشش کرنا چاہیے. کوتاہی ہو تو اللہ معاف کرے. زور سب چیزوں پر چلیں مولانا، لاہور کے کسی ادارے کے حوالے سے بھائی نے بات لکھی ہے کہ اگر صراط مستقیم ایک ادارہ ہے اور وہ یہ بات کہتا ہے کہ اگر نکاح صرف مسنون طریقے سے کر لیا جائے تو سارے کا سارا نظام درست ہو سکتا ہے، یہ بات کہاں تک ٹھیک ہے؟ مسنون طریقے سے صرف نکاح ہو جائے تو باقی یہ ٹھیک ہے، مگر اس کی کوئی وضاحت نہیں کی کہ ان کے ذہن میں ہے مسنون نکاح کا کیا مفہوم ہے، کیا سمجھ. ایک تو کچھ لوگ ہیں نا جو ہمارے ساتھی سمجھ رہے کہ مسجدوں میں اگر شروع ہو جائے نا تو یہی کافی ہے، بس بابرکت جگہ وہاں دعائیں ہوں گی، سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ بات تو کوئی اتنی درست نہیں ہے. یہ جو مسجد کو دلہا کو لے کے جاتے تھے کہ سلام مسجد میں دلہا کو لے کر جو جاتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا نکاح مسجدوں میں کرو. اس لیے بھی انہیں نا بالکل باز آنا چاہیے اور چھوڑ دینا چاہیے اس کو. کوئی نہ اللہ کے رسول سے یہ حدیث ثابت ہے جعلوا فی المساجد، نہ یہ کوئی سنت ہے. آپ نے سنا ہی تھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے اتنے آپ کے قریبی ماموں سے نکاح مدینہ میں کر لیا، آپ کو خبر ہی نہیں. زعفران کا داغ دیکھا تو پوچھا عبد الرحمن یہ نشان شادی کا؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی. میں اچھا ولیمہ کھلاؤ، بے شک ایک ہی بکری ہو. کوئی یہ مسجد میں نہیں آتا تھا، نہ یہ کوئی سنت ہے. لوگ خود ہی ایک سنت بنا لیتے ہیں، پھر زور دینا شروع کر دیتے ہیں. زور بھی اتنا کہ سارا دین اسی میں آ کر کوئی نہ دلہنوں کو اور بچوں کو وہاں لے جائے، اپنے اپنے ڈیروں پر ہی نکاح پڑھیں. اللہ خیر کرے. باقی یہ مسنون طریقے کی بجائے اگر یہ کہتے ہیں نا کہ نکاح کا ادارہ درست بنیادوں پر قائم ہو جائے نا تو اسلامی معاشرہ قائم ہونے میں بڑی مدد مل سکتی. اب نکاح جو ہے اس کی دینی بنیاد تو یہی ہے کہ اس رشتے سے مقصود اللہ تعالیٰ کا صرف یہ نہیں ہے کہ خامد بیوی جو ہے نا وہ لذت لے. اصل مقصد تو یہ ہے کہ یہ پاک دامن رہیں اور آگے ان سے ایک پاک نسل جنم لے جو بعد میں ان کے اسلام کا جھنڈا اٹھائے رکھے. اب ظاہر بات جب یہ ذہن میں یہ ہے تو مسلمان عورتوں میں سے بھی وہ چھانٹے گا جو اللہ کہتا پاک دامن دین دار علم والی، کہ بچے ہی نہیں جن دینے. یہ بچے جاننے کے میں بچے تیار کرنے ہیں. اور اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ کالی ہو، چھوٹے سے قد کی ہو، بد شکل ہو، دیہاتی ہو، ایک لفظ نہ پڑھی ہو، مگر اس کی گود سے امت کو ایک غیرت مند بچہ مل جائے حق پسند ہے تو ان پڑھی لکھوں پر وہ کہتے ہیں ہزار لعنت یہ نہ جنم لیتی تو اچھا. یہ بارے امت ہی نہیں اٹھاتی. بچہ جاننے کو بہت سے کہتے ہیں یہ تو پیدا ہی نہ ہوتی میری امت میں تو بہتر. ماں کا تو کام ہی ہے کہ امت کو اچھے بچے دے. اب اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ اگر انتخاب اچھا شروع ہو جائے تو کچھ نہیں دیکھنا، نہ دولت، نہ حسن، نہ مال، نہ کوئی اور، دین دیکھیں گے تو پھر بہت سا تو معاملہ سیدھا ہو سکتا ہے کہ باپ کا ذہن بھی درست ہے، بیوی بھی اسی نیت سے لا رہا ہے اور یہی سوچ کر وہ بعد میں اولاد کو تیار کریں گے کہ ہم نے نکاح کیا ہے اچھے بچے تیار کرنے کے لیے، تربیت کی. تو بات بڑی حد تک معقول ہے. صرف اسی نے میں نہیں سارا دن، مگر پٹڑی تو درست ہو گئی نا، صحیح لائن پر وہ چڑھ گیا. اسی لیے جو دعائے قربت سکھائی گئی ہے کہ جب گھر میں آئے بیوی تو پہلے جو ہے کہ اس کے سر کے بال پکڑے پیشانی، اور وہاں بھی جو دعا سکھائی گئی اس میں یہی اللہ میں نہیں اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہ علیہ. اللہ میری دعا یہ ہے کہ یہ بھی میرے لیے اچھی ہو، اس میں سے بھلائیاں مجھے ملے، اور جو جس پر عادتوں پر تو نے ان کو پیدا کیا نا وہ بھی اچھی. واعوذ بک من شرھا و شر ما جبلتہ، اس سے اور اس کی بری خصلتوں سے بچا. اور بعد میں جب ارادہ کرو تنہائی کا تو بسم اللہ، اللہ کیا
اللہ میں نے اعوذ بکا اللہ جنب الشیطان اور جنب الشیطان اللہ مجھ سے اور میری بیوی سے بھی شیطان کو دور رکھنا، اور جو اولاد ہماری قسمت میں ہو اس سے پیدا ہوتے کانوں میں اذان. سارا تو یہی ہے کہ دین ہو ذہن، مگر وہ تو بات ہی ختم ہو گئی. اب تو وہی چیزیں جو آپ نے فرمایا تھا، عورتوں سے نکاح لوگ مال کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، خاندانوں کی وجہ سے، وہ رہ گئے معیار. فظفر بذات الدین تربت یداک، آپ نے فرمایا اللہ تیرا بھلا کرے تو ان چیزوں کو دفع کر، دیندار کو تلاش کر. دیندار نہیں لاتا، دیندار تو ویسے بری لگتی ہے نا. چلے ہاں کہ یہ کہاں سے مولانا ہمیں جنوبی افریقہ سے ایک سوال آیا ہے، اور بھائی نے ایک بہت ہی عجیب بات لکھی ہے کہ یہاں دو میاں بیوی رہتے تھے، دونوں غیر مسلم تھے، اور میاں بیوی کا اصل رشتہ ماموں بانجی یا چچی بتیجی کا رشتہ تھا. ان کے دو بچے بھی ہیں. اب دونوں اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد جیسا کہ آپ بھی فرماتے ہیں اور قرآن کریم میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ ہے کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. تو کہتے ہیں کہ ان کا نکاح چونکہ پہلے ہو چکا تھا، دو بچے بھی ہیں، اب دائرہ اسلام میں آ گئے ہیں، ان کے نکاح کی اور بچوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ان کا نکاح جو اسلام سے پہلے کفر کے زمانے کا تھا نا، وہ ٹھیک ہے، جیسے بھی تھا وہ درست ہی ہے. اس سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ حلال بچے ہیں، وہ جائیداد میں بھی حصہ لیں گے. مگر اب اسلام لانے کے بعد وہ ایک دن بھی یہ نکاح قائم نہیں رہا، فوراً ان کو الگ کر دیا جائے گا. وہ پہلے کی بات جو ہو چکا سو ہو چکا. بچے حلال ہی رہے، بالکل ٹھیک، مگر اب نہیں وہ یہ نکاح رکھ رہے چچا اور بتیجے. یعنی سابقہ ان کا نکاح جو ہے وہ کفر کا تو اس وقت درست ہی تھا، اس کو ہم نہیں غلط کہیں گے. اس سے اولاد بھی حلالی اولاد ہے، وارث بھی ہے، مگر اسلام میں آنے کے بعد اب وہ اسلامی قوانین کے ماتحت اب نہیں ہو رہا. نہیں، بچے تو وراثت کے حقدار ہوں گے، تو کیا بیوی یا میاں بھی ایک دوسرے کی وراثت کے حقدار ہوں گے؟ تعلقات نہیں رکھتے. نہیں، اب جب ان کا نکاح ختم ہو جائے گا اسلام میں آنے کے بعد، پھر وہ کیا بیوی حصہ لے گی یا وہ کیا اس سے لے گا. ٹھیک ہے، یعنی بچوں کو حصہ ملے گا، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے. بچے جو ہے نا حلالی. جزاکم اللہ خیر. مولانا ہمارے پاس وراثت کے 3-4 سوالات ہیں. ایک تو سوال یہ ہے کہ کیا جہیز کی ادائیگی سے بچی کا موروثی حق ساقط ہو جاتا ہے؟ نہیں، کوئی شک نہیں ہوتا. یہ ہندوانہ ذہن ہے کہ ہم نے دان دے دیا تھا، بس اس کا حصہ پورا ہو گیا، جائیداد سے کیا. یعنی بچوں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ جو بیوی لائے ہیں، بہو، یہ مفت میں آ گئی ہے، اس پر کتنا خرچ ہوا؟ چلو آپ پر بھی خرچ ہو چکا، آپ کا بھی حصہ ختم ہے. ماننے پر بچے، یہ ان کی بچیاں ویسے ہی آ گئی ہیں، بیویاں، ان پر بھی لاکھوں خرچ ہوا. ٹھیک ہے. مولانا نے بہت خوبصورت بات بتائی کہ جو ہماری مشرقی روایات کے اندر آج کل یہ سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ بیٹیاں اور بہنیں جب گھر سے اٹھائی جاتی ہیں تو ان پر جہیز کی مد کے اندر بہت روپیہ خرچ ہوتا ہے، اس لیے ان کا وراثت کے اندر اگر حصہ نہ بھی دیا جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں، بالکل گناہ، چونکہ وراثت ہی میں سے ایک طرح سے ہم نے یہ خرچہ کیا ہے. لیکن مولانا فرما رہے ہیں کہ دین اسلام کی روشنی کے اندر سراسر یہ ظلم اور زیادتی والی بات ہے، اور اس کی کوئی قانونی اور اسلامی اور شرعی حیثیت نہیں. ان کا حق اسی طرح برقرار. کیا لڑکی اپنا حصہ بھائیوں اور والدین کے لیے چھوڑ سکتی ہے یا معاف کر سکتی ہے؟ کوئی یہ بھی سوال کرے نا کہ کوئی بھائی اپنا حصہ بہنوں کے لیے چھوڑ سکتے؟ جی السلام علیکم. کوئی بھی نہیں کرتا. جی السلام علیکم. بیچاری انڈر پریشر ہیں، ان کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ چھوڑ دیں. چھوڑنا ہی ہے غریب نہیں، وہ کیا کریں؟ اگر نہیں چھوڑیں گی ملنا چھوڑ دیتے ہیں، بس. وہ بھی آگے بات آئے گی مولانا. وہ بھی کیا فائدہ یہ پوچھنے کا، بے ایمانی کی نیت ہے. ورنہ پوچھیں کہ بھائی بھی چھوڑ دیں نا، کئی وقت ہم امیر ہیں یار، بہنوں کو غریبی نہیں دیتے. ٹھیک ہے، یعنی بہنیں اور بیٹیاں قطعی طور پر والدین کی طرف سے ملنے والا حصہ جو ہے وہ چونکہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، شریعت کے اندر ہے، اس کو چھوڑنا. یہاں یہ قانون لاگو ہونا چاہیے جو مہر کے بارے میں، کہ اگر کسی عورت نے مہر معاف کر دیا کہ میں نے چھوڑا، میں نے نہیں رہا، مگر پھر کسی وقت زندگی میں اس نے کہہ دیا میں نے لینا، تو دینا پڑے گا. وہ معافی پہلی جو خط پتہ چل گیا کہ وہ اس نے سمجھ نہیں کام دیا. یہی یہاں ہے کہ اگر بچی نے معاف کر دیا، یہ کوئی معاف کرنا نہیں، اس کے حوالے کریں، مالک بنے، کو 10 سال وہ آمدنی کھائے، پھر بھائی کو واپس کرے نا تو بالکل سمجھیں گے واپس کر دیں. تو نہیں ہوتا مولانا. دینا دلانا کوئی